اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء کی تلاوت کا آغاز ہوا، اور جو پہلی آیت ہے وہ بڑی زبردست آیت ہے اور دل دہلا دینے والی آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس وقت نکاح ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کے درمیان میں، تو اس وقت جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو اس میں جو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان میں سے یہ وہ آیت ہے، 3 آیتیں جو سنت ہے ان میں سے یہ جو آیت ہے یہ پڑھی جاتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے۔ وخلق منها زوجها، اور پھر اس کے بعد تمہیں جوڑے دار بنا دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس کے بعد پھر تمہیں دنیا میں کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کے اندر پیدا کر دیا کہ تم یہاں پر اللہ نے کہا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگوں اللہ کے نام کی لاج رکھنا، لوگوں اللہ کے نام کی لاج رکھنا۔ تم نامحرم تھے، تم الگ الگ گھرانوں کے تھے، تمہارے درمیان میں کوئی رشتہ داریاں نہیں تھیں، تم نے اللہ کا نام لیا، تم نامحرم تھے، تم محرم بن گئے۔ اللہ کا نام لیا اور اللہ کا نام لے کر تم نے محبت کا دعویٰ کیا، ہمدردی کا دعویٰ کیا۔ دیکھو اللہ کے نام کی لاج رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم محبت نہ کرو، تم ہمدردی نہ کرو، تمہارے اندر خیرخواہی کا جذبہ نہ ہو اور تمہارے اندر اس محبت کی جگہ عداوت آ جائے، حسد آ جائے، ایسا نہ ہو۔ تم نے اللہ کا نام لیا تھا، تم نامحرم تھے، تم محرم بن گئے۔ تم رشتے گانٹھتے ہو اللہ کا نام لے کر، تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہو اللہ کا نام لے کر، تو یاد رکھنا اللہ کے نام کی لاج رکھنا۔ اگر تم نے محبت نہ کی، اگر تم نے نفرت کی، اگر تم نے جفا کشی کی، تو یاد رکھنا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارا رقیب بن کر رہے گا، تمہارے دن اور رات کی کھوج لگائے گا۔ میرے بھائی، یہ آیت وہ ہے کہ جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو یہ سنائی جاتی ہے کہ شوہر بھی سن لے، بیوی بھی سن لے، انہوں نے جو زندگی گزارنی ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ تم ایک دوسرے کے لیے حلال ہوئے ہو۔ اب تم اللہ کے نام کی لاج اگر نہیں رکھو گے تو یاد رکھنا اللہ رقیب بن جاتا ہے، رقیب۔ اللہ دن اور رات کی کھوج لگائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر وصیت کے حوالے سے ہم اکثر اس بات کو سن چکے ہیں اب تک کہ قرآن معاملات کو، قرآن اخلاق کو بہت تفصیلی طریقے سے بیان کرتا ہے۔ جس طریقے سے وصیت لکھی جانی چاہیے شوہر کے مرنے کے بعد، یا مرد یا عورت کے مرنے کے بعد ان کے خاندان والوں کے اندر کیسے میراث تقسیم ہو، بڑی سیر حاصل گفتگو یہاں پر کی گئی۔ بہت تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، لیکن جو اس چیز کا جو منبع ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، ایسا نہ ہو کہ تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھاؤ،
ایسا نہ ہو باطل طریقے سے جو مال تم پر حرام ہے ایسا نہ ہو کہ وہ تم حلال سمجھ کر کھانا شروع کر دو اور اسے تم اپنے لیے حلال کر دو. نہ کرنا. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یہ جو مال ہے نا ایک دوسرے کے غلط طریقے سے باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھانا. اس کے بعد 5ویں پارے کی تلاوت شروع ہوئی اور 5ویں پارے کی تلاوت میں یہاں یہ بات آئی کہ یہ جو کبیرہ گناہ ہے ان سے بچو، ان سے بچو. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ کبیر الگناہ وہ ہیں جن پر یا تو اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی ہے، یا تو ان کے اوپر کوئی حدود لگتی ہیں، یا پھر کوئی اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی تنبیہ کی ہے. وہ کبیرہ گناہ ہے، اس کے اوپر کوئی وعید اللہ نے بولی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اس سے مانگو، اس سے مغفرت کی دعا مانگو. علماء کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، تم اس چکر میں نہ پڑو کہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے. یہاں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ لیس الکبیر بالاستغفار، اگر کوئی کبیرہ گناہ ہے اور استغفار اگر کر لیا ہے تو پھر وہ کبیرہ نہیں رہتا. ولیست الصغیر بالاصرار، لیکن کوئی اگر صغیرہ گناہ ہے، کوئی چھوٹا گناہ ہے لیکن اسے بار بار کیا جاتا ہے، بار بار کیا جاتا ہے، تو پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ بہت بڑا. تو اسی لیے اہل اللہ بیان کرتے ہیں، اہل اللہ وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں. یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اس چکر میں نہ پڑو کہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، یہ دیکھو کہ نافرمانی کس کی ہے، یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی کی ہے. یہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی نافرمانی. اس لیے اللہ کی نافرمانی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس سے بچو. آگے چل کر یہ یہود کے حوالے سے بات آتی ہے کہ یہود بڑا منہ ٹیڑھا کر کے کہتے تھے کہ ہم نے سنا سمعنا وعصینا، ٹیڑھا کر کے سمعنا واطعنا کی جگہ کہتے تھے سمعنا وعصینا. اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے. یہود کو منع کیا کہ دیکھو اس طریقے سے نہ بولو. پھر آگے چل کر یہ آیت آئی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر من ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ دیکھو شرک کو معاف نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اب یہ جو شرک ہے، ہم روزانہ نماز میں ایک دعا پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے بھائی یہاں سے آپ غور طلب پہلو ہے سمجھنے کا. ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور کس سے مدد مانگتا ہوں؟ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے آفس کے اندر، ہم اپنے کاروبار کے اندر ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ فلانا آدمی مجھے نفع پہنچا سکتا ہے یا فلانا آدمی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. اور وہ لوگ جو ملازمت کرتے ہیں مختلف جگہوں پر، وہ ملازمین جو ہیں اپنے اوپر والوں کو خوش کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو میرا اوپر والا ہے اگر اس نے کوئی میری فائل خراب کر دی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اوپر والا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی نفع اور نقصان ہے. میرے بھائیوں، یہ جو بات ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو بار بار نماز میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس چیز کا تمہیں کسی کا خوف نہ ہو کہ کوئی تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے سوائے اللہ کی ذات کے، کسی انسان کے بس کے اندر نہیں ہے. اس لیے دیکھو کسی کو ساتھ ایسا نہ کرو. میں خود جاب کرتا تھا
اب تو الحمدللہ خود اپنا کام ہے، لیکن جب میں جاب کرتا تھا میں یہ دیکھتا تھا کہ لوگ اپنے سینئرز کی، اپنے اوپر والوں کی، مینیجرز کی ایسی خوشامد کرتے ہیں کہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ شرک کے قریب قریب ہو جاتا ہے۔ بہت بہت باریک نقطہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ آدمی سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ کے اندر مجھے نفع پہنچانا ہے اور اس کے ہاتھ میں نقصان، تو آدمی ذلت اور خاری، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے باس کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اپنی عزت نفس کو مار دیتا ہے۔ دیکھیں اس چیز کا خوف دل سے نکال دیجیے، اکرام المسلمین کریں، محبت کریں، اوپر والوں سے بھی کریں، نیچے والوں سے بھی کریں، لیکن نفع اور نقصان صرف اللہ رب العالمین کی ذات دے سکتی ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر بات آئی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، یہاں پہ اللہ کا حکم ہے، حکم کہ امانتوں کو کن کے سپرد کرو، کن کے سپرد کرو؟ اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ جو امانتیں ہیں تمہاری ان کو اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ میرے بھائی یہ حکم ہے اللہ کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے کوئی میرا کاروبار ہو، چاہے میری کوئی دکان ہو، چاہے میرا کوئی محلہ ہو، چاہے وہ میری کوئی بستی ہو، چاہے وہ میرا کوئی ٹاؤن ہو، چاہے وہ میرا شہر ہو، صوبہ ہو، ملک ہو، کہیں کے لیے بھی ہو، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان لوگوں کو امانت سپرد کرو کہ جو اس کے اہل ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور نقطہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اپنے کاروبار میں جب کسی کو نوکری دیتے ہیں، آپ کا کاروبار ہوتا ہے، جب ہم نوکری دیتے ہیں تو نوکری دینے سے پہلے ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھائی یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں اس کو تنخواہ دوں گا تو اس تنخواہ سے میرے گھر کے مسائل، میرے کام کے اندر، یہ آپ اس کی اہلیت جانچتے ہیں کہ وہ اس کام کا ماہر ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ صلاحیت اس میں موجود ہوتی ہے تو پھر آپ اسے کام پہ رکھتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ، اگر کوئی لوگ ایسے ہوں کہ جو باصلاحیت لوگوں کی جگہ ایسے لوگوں کو اپنے کاروبار کے اندر، تو پھر وہ کاروبار نقصان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کچھ لوگوں کو ذمہ داریاں دی جائیں، ایسے لوگوں کو ذمہ داری دی جائے کہ جو اس کے اہل ہوں۔ مسئلہ یہ ہوا امت مسلمہ کے ساتھ کہ امت مسلمہ نے ان لوگوں کو کہ جن کو قیادت، سیادت سونپی جانی چاہیے تھی، امت مسلمہ نے ان کو بھلا دیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر آگے چل کے تھوڑا سا ایک اور آیت آئی، اللہ نے کہا کہ فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کی قسم، تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کب؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک تم ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ان کے حکم کو اپنے معاملات کے درمیان میں حکم تسلیم نہ کر لو، ان کے آرڈر کو حکم تسلیم نہ کر لو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر اس کے بعد تمہارے دل کے اندر یہ بات بھی نہ آئے کہ میں اللہ کے نبی کو یا اللہ کے حکم کو اطاعت کرنے کے بعد مجھے کوئی نقصان ہوگا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، ویسلموا تسلیما، سرنڈر کر جاؤ۔ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے نبی کی بات کو حکم تسلیم نہ کرو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی بات؟ اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
در حقیقت ان کی اطاعت کے اندر پوشیدہ ہے۔ یہ قرآن مجھ سے اور آپ سے بات کہتا ہے، ان کی محبت در حقیقت اطاعت کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور یہاں پر آج ایک ہم نے آیت پڑھی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ ان سے کہا کہ مجھے قرآن سننے کے شوق ہے تو کچھ قرآن کی تلاوت کیجیے، سننا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، یعنی کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہر قوم میں سے ایک گواہ کو کھڑا کرے گا، اور ان سب کے اوپر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ ہوں گے۔ تو جب اس آیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے۔ کیوں؟ کہ یہ جو شہادت کی جو ذمہ داری ہے، یہ جو دعوت کی ذمہ داری ہے، اللہ کے نبی تو اس کام میں لگے ہوئے تھے، اس چیز کے باوجود اپنے اوپر یہ ذمہ داری محسوس کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے ان سب کا شاہد بنا کر کھڑا کرے گا، گواہ بنا کر کھڑا کرے گا۔ اللہ کے نبی روتے گئے اور ان کو روکا کہ بس بس۔ میرے بھائی کہ یہ شہادت کی جو ذمہ داری ہے، شہادت کا مطلب کیا ہے؟ یہ دعوت کا کام، یہ دعوت کا کام، لوگوں کے اوپر گواہی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں پہ گواہ بنا دیا، اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی لوگوں پہ گواہ بنایا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم اپنا انعام نازل کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بڑی زبردست بات آئی، اس قرآن کو جنتر منتر نہ سمجھو۔ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، قد جاءکم بصائر، ایک اور جگہ یہ آتا ہے کہ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے پاس آنکھیں کھول دینے والی ہدایات آ گئی ہیں، تو جس نے اسے آنکھیں کھول کر پڑھا، جس نے اسے آنکھیں کھول کر سمجھنے کی کوشش کی، در حقیقت اس نے اپنے لیے فائدہ اکٹھا کیا۔ ومن عمی، اور جو اندھا ہو گیا، جو اندھا ہو گیا، اس کا وبال اسی کے سر ہے۔ قرآن ہم سے یہ بات کہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت، دیکھیں قرآن کی جو تلاوت ہے اس کا مطلب ریسیٹیشن نہیں ہے، تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھا ہے اس کو فالو کریں، اس کی اتباع کریں۔ لیکن ہم قرآن کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ قرآن تو آنکھیں کھول دینے والی ہدایات کی کتاب ہے، یہ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس قرآن کا حق ادا کرنا ہے، اور اس قرآن کا حق کیسے ہوگا؟ قرآن خود کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تم قرآن میں غور و فکر تدبر نہیں کرتے۔ یہ تو تدبر کی کتاب تھی، یہ تو غور و فکر کی کتاب تھی، تم اس میں غور و فکر اور تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر سورہ محمد کے اندر جا کر بالکل اسی طریقے کی ایک اور آیت آئی کہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کے اوپر قفل چڑھ گیا ہے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ میرے بھائی یہ قرآن مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ اس کو سمجھ لو۔ یہ وہ حکمت والی کتاب ہے کہ جس سے حکمت کے ایسے خزانے نکلتے ہیں کہ میں اور آپ، میرے اور آپ کے گھروں کے مسائل، میری اور آپ کی زندگی کے لیے ہدایات اس قرآن کے کسی نہ کسی صفحے کے اندر ضرور درج ہیں۔ میری اور آپ کی کامیابی اس قرآن کے کسی نہ کسی صفحے کے اندر موجود ہے، لیکن اس امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ پھر آگے چل کر یہ بات آئی کہ دیکھو جب تم نماز پڑھتے ہو تو نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے ذکر کے اندر بڑی پاور ہے۔
اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ نماز تو اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھ لی تو اللہ کا ذکر ہو گیا، لیکن اللہ یہاں کے کہتے ہیں کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ختم کرو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ کل بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کھڑے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، لیٹے ہوئے ہو، اللہ کا ذکر کرو۔ تم جس حالت کے اندر ہو اللہ کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو۔ اور یہ اللہ کا ذکر کرنا، اس کو یاد کرنا، یہ بڑے 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 ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی، پھر آگے چل کر یہ بات آئی کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایمان لانے والوں سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر، اس کی کتابوں کے اوپر، اس یوم آخرت کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اللہ رب العالمین دعوت دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے والوں کو اپنے تجدید ایمان کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ اپنے آپ کو ہر وقت احتساب کی نیت کے ساتھ آدمی دیکھے اور یہ سوچے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے دور نکل گیا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس کی محبت سے دور نکل گیا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں عداوت کے اندر اور شیطان کی عبادت کے اندر ایسے لگ گیا ہوں، اس کی اتباع کے اندر ایسے لگ گیا ہوں کہ وہ اللہ سے دوری کا راستہ ہو۔ اسی لیے ایمان لانے والوں سے کہا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، آمنو، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اللہ پر، اس کے رسولوں کے اوپر، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اور یہ ایمان لانا بڑا شدید ضروری ہے، یہ کسوٹی ہے، یہیں سے سارے معاملات شروع ہوتے ہیں، یہیں سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں، یہیں سے عبادات کی محبت آگے کی طرف نکلتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو، ان سے محبت کرو، ان کے دین سے محبت کرو، اور اس مشن سے محبت کرو جس مشن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، اس کام سے محبت کرو جس کام سے اللہ کے نبی کو محبت تھی۔ میرے بھائی، میرے بھائی، یہ مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، یہ مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھے گا تو یہ صدقہ ہے، اولاد اپنے والدین کی فرما برداری کرے گی تو یہ بھی عبادت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اسی لیے اپنے ایک ایک عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت والے عمل کے اندر ہم تبدیل کر دیں، ان کی اطاعت والے عمل کے اندر ہم تبدیل کر دیں، تب جا کے ہمیں کامیابی ملے گی، تب جا کے امت کے لیے کامیابی کا در کھلے گا۔ اور اس پارے کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر یہ بات بتائی کہ دیکھو یہ جو جہاد ہے یہ اللہ رب العالمین کے لیے، اس کے لیے، اور جب لڑائی کا موقع آئے تو سینہ سپر ہو جاؤ، اور مدافعانہ جو زندگی ہے آج مسلمانوں کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت سے اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی یہ ساری چیزوں کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف واپس لوٹنا ہوگا، نہیں تو پھر میری اور آپ کی کامیابی، ہماری امت کی کامیابی اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس لیے اس قرآن سے رابطے کو مضبوط کرنا، اب یہ جو عبادات ہیں، یہ جو روزہ ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو عبادت ہے، ان ساری چیزوں کو ایسے کرنا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہو، تو پھر انشاءاللہ یہ ساری عبادات ہماری مقبول بھی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حقیقی طور پر اپنی محبت نصیب کرے، ہم سب کو اپنے جذبات جو ہیں
ان جذبات کے اندر اس قرآن کو شامل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ در حقیقت اس قرآن کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔